بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا انی ولو آیہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مقام آخر من کذب علی متعمدا فلیتبوع مقعدہ من النار او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے بھائی اور دوستو، جیسا کہ آپ سب حضرات جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، یہ بات کوئی چھپی ڈھکی نہیں ہے کہ ہم انتہائی زیادہ پرفتن دور سے گزر رہے ہیں۔ یہ جو دور ہے انتہائی زیادہ فتنوں کا دور ہے۔ جس طرف بھی دیکھیں، کبھی کس چیز کا فتنہ، کبھی کس چیز کا فتنہ، کبھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث پر ڈاکے ڈل رہے ہیں، کبھی قرآن پر ڈاکے ڈل رہے ہیں، کبھی نبوت پر ڈاکے ڈل رہے ہیں، کبھی صحابیت پر ڈاکے ڈل رہے ہیں، کبھی صحابہ کی عزت کو اچھالا جا رہا ہے، کبھی انبیاء کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ انہی فتنوں کے درمیان ایک فتنہ جو کہ فتنہ نہ دکھتے ہوئے بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے، وہ یہ کہ علماء کو بھی اس میں احتیاط کرنی چاہیے، لیکن عوام بھی اس میں بہت آگے جا چکی ہے۔ وہ مسئلہ یہ کہ ہم جب کسی کو بات کرتے ہیں، معمولی سی بات ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ بات اس طرح ہے۔ پہلے تو یہ کہ اگر ہمیں پختہ یقین ہے کہ واقعتاً یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے، تو پھر ہم اس پر یہ بات کہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے۔ یہ تو اس وقت ہے جب ہمیں پختہ یقین ہو۔ آج کل ہمیں پختہ یقین نہیں ہوتا، ایسے ہی بات کو کسی سے سن لیا اور آگے اچھال دیا۔ پہلی بات تو جب تک کسی معتمد عالم سے ہم کسی بات کو یا معتمد مفتی سے کسی بات کو ہم سن نہ لیں کہ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح حدیث ہے، تب تک ہم اسے بیان نہ کریں آگے، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، حدیث کا ثبوت کہیں ہوتا ہی نہیں ہے۔ حدیث موضوع ہوتی ہے، موضوع اس روایت کو کہتے ہیں جسے لوگوں نے اپنے پاس سے گھڑ دیا ہو، جس کا کوئی ثبوت نہ ہو۔ ایسی روایت ہم کسی سے سن کر آگے بیان کر دیتے ہیں۔ تو میں نے جو آپ حضرات کے سامنے دو حدیثیں پیش کی، پہلے تو قرآن کی آیت ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ وہ جس چیز کا حکم کرتے ہیں اسے مانو، جس سے روکتے ہیں اس سے رک جاؤ۔ دوسری بات بلغوا عنی ولو آیہ، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ پہنچاؤ میری طرف سے چاہے ایک ہی نشانی کیوں نہ ہو، ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو اب مسئلہ یہ، آگے میں نے دوسری حدیث بیان کی، من کذب علی متعمدا فلیتبوع مقعدہ من النار۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جس نے میری طرف سے جھوٹی نسبت کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یعنی جس نے میری طرف سے نسبت کی کہ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے، حالانکہ وہ حدیث نہ ہوئی، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ کتنی دردناک حدیث بیان کی۔ ہم یوں ہی دیکھتے ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے چار یار، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول، خلیفہ ثانی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ ثالث عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ رابع علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ چار خلفائے راشدین نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے گہرے ساتھی، جنہیں ہم کلوز فرینڈ کہتے ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے کلوز فرینڈ، اور کتنا کانفیڈنس رکھتے تھے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ، بہت پختہ دوست تھے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں روایتیں ان سے بہت کم ہی ثابت ہیں، یہ بہت کم انہوں نے آگے روایت کیا۔ کیوں؟ وہ اس حدیث سے ڈرتے تھے، من کذب علی متعمدا فلیتبوع مقعدہ من النار، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری زبان تھوڑی سی سائڈ پہ ہو جائے، تھوڑا سا ہم سے کوئی عجیب سی بات نکل جائے، اگرچہ ان جیسا پختہ ایمان آج ہمارے پاس نہیں ہے، ہم عبادت کے اندر، ہم علم کے اندر جتنے بھی پختہ ہو جائیں، جتنے بھی پختہ ہو جائیں، اولیاء اللہ کے اعلیٰ مقام کو ہم پہنچ جائیں، کسی ادنا صحابی کے قدم کی دھول کے برابر بھی ہم نہیں ہو سکتے۔ اتنا کانفیڈنس ہونے کے باوجود انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اتنی احادیث کبھی بلا جھجک بیان نہیں کی، اور آج ہم بلا جھجک دھڑا دھڑ ایک حدیث جی ہے، حدیث ہے، یہ حدیث ہے۔ ٹک ٹاک کو دیکھا جائے یا فیس بک کو دیکھا جائے یا آج انٹرنیٹ کو دیکھا جائے یا یوٹیوب کو دیکھا جائے، کہیں پر بھی ہمیں کوئی ڈر بھی نہیں ہے، عوام تو بلا دھڑک حدیث بیان کر رہی ہے کہ جی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا، اس طرح ہوگی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث یہ اس طرح ہوگی۔ کیا کبھی ہم نے حدیث کی تحقیق کی ہے؟
ہمیں حدیث کی تحقیق کرنی چاہیے، آیا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے یا نہیں۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے تو جس موقع کے موافق ہم اسے بیان کر رہے ہیں، کیا محدثین اس موقع کے مطابق اسے بیان کرنے کی اجازت دیتے ہیں؟ میرے دوستو، اگر ہم نے حدیث کے اندر تحقیق نہ کی، حدیث کو بلا تحقیق آگے بیان کر دیا، تو ایک تو ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو بلا سوچے سمجھے آگے بیان کرنے والے۔ دوسرا، اگر اس حدیث کے اندر خلل آ جاتا ہے، وہ حدیث تھی نہیں اور ہم نے آگے یہ حدیث بیان کر دی کہ بھئی یہ حدیث ہے، تو پھر من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار کا مصداق بن گیا۔ اور میرے دوستو، ہمارے پاس ایمان ہے کیا؟ تھوڑا سا علم ہے، عمل ہمارا اس پر بھی نہیں ہے، اور اب تو وہ علم بھی ہمارے پاس نہیں بچا، ہزاروں چیزیں اس علم میں ملاوٹ کر کے ہمیں دے دی گئی۔ کچھ نہ ہونے کے بعد جو پہلو بچ رہے ہم اس پہ بھی کیے دھرے پہ پانی پھیر رہے ہیں۔ میرے دوستو، پیغام دینے کا مقصد یہ ہے، ہم کوئی بھی حدیث آگے نقل کرتے ہیں، کوئی بھی قرآن کی آیت ہے یا آیت کا ترجمہ ہے، پہلے علماء، مفسرین، محدثین، محققین، مفتیان اکرام سے ہم پہلے پوچھ لیں کہ جو بات میں آگے کر رہا ہوں یہ بات درست ہے یا نہیں۔ تبلیغی حضرات کو بھی میرا ایک پیغام ہے، ماشاءاللہ وہ بھی دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ان سے اعلیٰ پیمانے پر دین کا کام لے، اور علماء حضرات سے بھی کہ جب ہم حدیث بیان کرتے ہیں، چلو شیوخ ہیں، محدثین ہیں، ان کا تو کام ہی یہی ہے، وہ تو بیان کرتے ہیں تو بتائیں گے کہ میں نے اس محقق سے، میں نے اس سے ایک سلسلہ بیان کرتے ہیں، عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک لڑی ہوتی ہے جسے ہم سند کہتے ہیں، وہ تو سند بیان کرتے ہیں تو حدیث بیان کرتے ہیں۔ جب ہم کوئی حدیث بیان کریں تو ہم کہیں کہ حدیث کا مفہوم یہ ہے، تبلیغی حضرات بھی یہی کہیں کہ حدیث کا مفہوم یہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، ہم کہیں کہ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب اگر مفہوم میں غلطی تھوڑی بلی ہو جاتی ہے، یعنی کہ زبر زیر ایسے ہی ہم سے کوئی کی غلطی ہو جائے تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہم مفہوم بتا رہے ہیں، بعینی وہ الفاظ نہیں بتا رہے۔ اور دوسری بات، حدیث کی گہرائی تک جائیں، صحیح تحقیق کریں، اس کی پھر آگے بتائیں۔ کہیں ایسے نہ ہو کہ حدیث ہم بیان کر رہے ہوں لوگوں کو کہ کچھ ملے، کچھ لینے کے لیے، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کے لیے کہ وہاں سے کچھ ملے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں لینے کے دینے پڑ جائیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔